کہتا تھا کہ صحرا کی گھٹا ہے، میں دھوپ سے کہتا تھا کہ صحرا کی گھٹا، کہ صحرا کی گھٹا ہے، فصل گل دیدار تیرے ساتھ رہے گی، فصل گل دیدار، فصل گل دیدار تیرے ساتھ رہے گی، واہ، فصل گل دیدار سبحان اللہ، تیرے ساتھ رہے گی، فصل گل دیدار سبحان اللہ، تیرے ساتھ رہے گی، لمبا سفر زیست ہے اے بخت رسا ہے، لمبا سفر زیست ہے بخت رسا ہے، واہ واہ واہ، لمبا سفر زیست ہے اے بخت رسا ہے، میں ہیچ میرے ساجے تمنا کی صدا ہے، وہ ساتھ ہیں بس ہے یہی، ہر درد کا درمان، کیا بات ہے، کیا بات ہے، وہ ساتھ ہیں بس ہے ہر واہ واہ واہ، اعجاز فنا ہے، کردار بقا ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اعجاز فنا ہے، کردار بقا ہے، میں ہیچ میرے سازے تمنا کی صدا ہے، دوزخ سے ڈراتے ہیں بہت میرے محسن، دوزخ سے ڈراتے ہیں بہت میرے محسن، رحمت بھی صدا دیتی ہے، رحمت بھی صدا دیتی ہے، جو تو نے سنا ہے، رحمت بھی صدا دیتی ہے، جو تو نے سنا ہے، میں ہیچ میرے سازے تمنا کی صدا ہے، مستی ہے وہ مستی میں دیدار لبی
کی مستی ہے وہ مستی میں دیدار نبی کی کہتی ہے مرض ہے دوا ہے شفا ہے کہتی ہے مرض ہے دوا ہے شفا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جلووں کا تسلسل میں نے اتنے شعر گئے مجھے خود تعجب ہے ماشاء اللہ جلووں کا تسلسل ہے محمد کے دو عالم جلووں کا تسلسل ہے محمد کے دو عالم یہ شمس و قمر جنوں بشر ارض و سما ہے یہ شمس و قمر جنوں سبحان اللہ بشر ارض و سما ہے حضور قبول فرما لیں حضور قبول فرما لیں میں میرے سازے تمنا کی صدا ہے جب گنبد خضرا جب گنبد خضرا پہ نظر تیری پڑے گی جب گنبد خضرا پہ نظر جب گنبد خضرا پہ نظر تیری پڑے گی پھر ساری تھکن ہوگی تیری جان رضا ہے پھر ساری تھکن ہوگی تیری جان رضا ہے رضا میرے سازے تمنا کی صدا ہے سب ان کی نوازش ہے میرا حرف دعا ہے حرف دعا ہے جیو بیٹے اللہ سلامت رکھے سبحان اللہ واہ ماشاء اللہ کیا بات ہے معراج آؤ انعام اللہ آپ کا شرح صدر کرے اللہ آپ کو عالم بعمل بنائے علامہ بنائے مبلغ اسلام بنائے نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين
وهو اصدق الصادقین۔ معزز و محترم حاضرین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر پاک چل رہا تھا گزشتہ صحبت میں، اور آج بھی اس کا تسلسل کچھ باقی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ اپنی قوم کو حضرت ہود علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، ایک خدائے برحق کو پوجنے کا حکم دیا۔ تو آپ کی قوم نے، جسے قوم عاد کہتے ہیں، جو جسمانی قوت کے لحاظ سے اپنا نظیر اقوام عالم میں نہیں رکھتی، تاریخی حیثیت حاصل ہے قوم عاد کو، بہت ہی موٹے تازے لمبے چوڑے قوی الجثہ لوگ تھے قوم عاد کے۔ اپنی قوتوں پر اور اپنی طاقت پر، اپنی صحت پر انہیں غرور تھا، گھمنڈ تھا کہ ہم بہت قوی، بہت تنومند ہیں۔ وہ بت پرستی میں مبتلا تھے، کئی خداؤں کو مانتے تھے، مورتیوں کو مانتے تھے، مورتیوں کو خدا جانتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی تبلیغ کے ذریعے انہیں بت پرستی سے روکا، غیر خدا کی بندگی سے، پرستش سے روکا۔ تو قوم نے کہا، قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا۔ حضرت ہود سے قوم ان کی کہتی ہے، کیا تم آئے ہو اے ہود یہ درس دینے کے لیے کہ ہم اللہ واحد قہار کی عبادت کریں، صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، ہمارے کئی بتوں کی عبادت چھوڑ دیں، ہم جو آئیڈل ورشپ کر رہے ہیں، مورتی پوجن کر رہے ہیں، انہیں چھوڑ، اس سے ہم باز آ جائیں، بتوں کی پوجا نہ کریں، ہمارے کئی معبود ہیں، ان کی پوجا ترک کر دیں، ان کی عبادت ترک کر دیں، اور ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور کسی کی نہیں۔ اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا، حالانکہ یہ جو بت ہم پوج رہے ہیں، ان بتوں کی جو ہم پوجا کر رہے ہیں، یہ بتوں کی پوجا نسل در نسل ہم میں چلی آ رہی ہے۔ ہمارے ماں باپ، ہمارے باپ دادا، ہمارے پردادا ان بتوں کو پوج رہے تھے، تو یہ نسل در نسل ہمارا کام ہے۔ ہمارے ماں باپ، ہمارے باپ دادے جن بتوں کو پوج رہے تھے، کیا ہم ان بتوں کی پوجا چھوڑ دیں تمہارے کہنے کی وجہ سے؟ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ حضرت صالح علیہ السلام انہوں نے کہا کہ حضرت ہود علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ اے ہود، تم جس عذاب کا ہم سے وعدہ کر رہے ہو، تم کہہ رہے ہو کہ اگر ہم ایک خدا کی عبادت اختیار نہیں کریں گے، اپنے معبودوں کی عبادت ترک نہیں کریں گے، تو اللہ کا عذاب اترے گا ہم پر۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، لے آؤ وہ عذاب جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو، ہمیں دھمکی دیتے ہو، لے آؤ وہ عذاب۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تم سچے ہو، تم جو وعدہ کر رہے ہو سچا ہے وعدہ وہ،
اگر تم جس عذاب کا خوف ہمیں پیدا کر رہے ہو، ہمیں ڈرا رہے ہو، جس عذاب سے اگر وہ عذاب آنے والا ہے، یقینی بات ہے اس کا آنا، تو لے آؤ وہ عذاب. قال قد وقع علیکم من ربکم رجز وغضب. حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عذاب سمجھو کہ آ گیا، یقینی بات ہے اس کا آنا. جس عذاب سے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، اللہ کے جس عذاب سے تمہیں ڈرا رہا ہوں، تمہارا رویہ یہ بتا رہا ہے کہ تم میری بات ماننے والے نہیں، میری دعوت حق پر لبیک کہنے والے نہیں. میں جس خدائے واحد کی عبادت کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں، اس کی عبادت کی طرف اس کی عبادت پر آمادہ ہونے والے تم نہیں، لہذا سمجھو کہ وہ عذاب آ ہی گیا، تم پر اتر گیا، یقینی امر ہے اس کا آنا. تمہارے رب کی طرف سے عذاب آ گیا سمجھو، اگرچہ کہ اب آیا نہیں لیکن سمجھو کہ آ گیا. اور تمہارا رب تم پر غضبناک ہو گیا، تمہارے رب کا غضب تم سے وابستہ ہو گیا. اتجادلوننی فی اسماء سمیتموہا. حضرت ہود علیہ السلام کیا پیارا خطاب فرما رہے ہیں. پیغمبر کی گفتگو ہے، پیغمبر کی تبلیغ ہے، پیغمبر کا اسلوب بیان ہے، انداز بیان ہے. قرآن اس کی حکایت کر رہا ہے. اتجادلوننی فی اسماء سمیتموہا. حضرت ہود علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی قوم سے، اے قوم، تم جن بتوں کے نام لے رہے ہو، تمہارے جو مختلف متعدد بت ہیں جن کو تم پوجتے ہو، وہ بت کیا ہیں؟ کیا ہے وہ بت؟ صرف نام ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں. بس تم نے اپنے ہاتھوں سے کچھ مورتیں تراش لی ہیں، کچھ مورتیاں گھڑ لی ہیں مٹی سے، پتھر سے، اور ان مورتیوں کے تم نے نام رکھ لیے ہیں کہ فلاں مورتی کا نام یہ ہے، فلاں مورتی کا نام یہ ہے، فلاں مورتی کا نام یہ ہے. اس کے علاوہ ان کی کوئی ہسٹری نہیں ہے، کوئی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے، انسان بھی نہیں تھے. یہ تم نے اپنے ہاتھوں سے بت تراش لیے، بت بنا لیے، صنم بنا لیے، مورتیاں بنا لی، اور ان مورتیوں کو جو چاہے تم نے نام دے دیے. کسی مورتی کا کچھ نام رکھ دیا، کسی مورتی کا کچھ نام رکھ دیا، کسی مورتی بس نام ہے. خیر، تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ نام ہیں، ان کا مسمى کوئی نہیں تھا ماضی میں بھی، اب تو خیر ہے نہیں، پاسٹ میں بھی نام والا کوئی نہیں تھا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا یہ بس نام ہیں تمہارے رکھے ہوئے، بتوں کو نام رکھ دیا تم نے، اس بت کا یہ نام، اس بت کا یہ نام. ان بتوں کے بارے میں تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو، مجھ سے بحث کر رہے ہو. تمہاری گفتگو کی کوئی بنیاد ہے؟ کسی منطق پر مبنی ہے تمہاری گفتگو؟ معقول ہے تمہاری گفتگو؟ اور تم مجھ سے بحث کر رہے ہو. میں علم یقینی لے کے آیا ہوں، حق بات لے کے آیا ہوں، سچے خدا کی میں تو ترجمانی کر رہا ہوں، سچے خدا کی نشاندہی کر رہا ہوں، پتہ بتا رہا ہوں سچے خدا کا، اس کے ذات و صفات کا علم دے رہا ہوں تمہیں. تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو؟ تمہاری بات کی کیا بنیاد ہے، کیا تک ہے؟ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بتوں کی حقانیت کہ یہ سچے معبود ہیں ایسی کوئی بات نہیں اتاری. اللہ نے نہیں کہا کہ یہ سچے معبود ہیں یہ بت جنہیں تم پوج رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے ان کی معبودیت، ان کے برحق معبود ہونے کی کوئی دلیل آسمان سے نہیں اتاری. ما نزل اللہ بہا من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین. تم بھی منتظر رہو عذاب کے، اور میں بھی انتظار کرتا ہوں تمہارے ساتھ. تم بھی دیکھو گے، میں بھی دیکھوں گا. تم عذاب کو دیکھو گے اور اس میں مبتلا ہو جاؤ گے، میں صرف دیکھنے والوں میں رہوں گا.
میں صرف دیکھتا رہوں گا. فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَأَنْجَيْنَاهُ ہم نے ہود کو بچا لیا. وَالَّذِينَ مَعَهُ اور ہود کے جو ساتھ تھے لوگ، حضرت ہود علیہ السلام کے ماننے والے، ان کے صحابی ایمان والے، اللہ فرماتا ہے کہ ان کو بھی بچا لیا. والذین معہ، ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے وہ بھی بچ گئے. ہود کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان پر ایمان لانے کی دولت انہیں ملی اور پھر وہ بچ گئے. برحمت منا، ہماری رحمت کی وجہ سے. وقطعنا دابر الذین کذبوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنی رحمت کی وجہ سے ہود کو اور ان کے مومن امتیوں کو بچا لیا جو ان کے ساتھ تھے، ہماری رحمت کی وجہ سے. وہ رحمت کیا ہے؟ اللہ کی. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے مصطفیٰ ہم نے تو عالمین کے لیے تمہیں رحمت بنا کے بھیجا. اور ہود علیہ السلام اور ان کی امت عالمین ہی میں تو داخل ہیں. حضور کی نسبت کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ ہی اہل ایمان بچ گئے. حضور کی نسبت ہی کی وجہ سے تو حضرت ہود علیہ السلام کو رسالت ملی، نبوت ملی، جو کچھ بھی ملا. وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہود علیہ السلام کے پیغام حق کا جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے کفر کیا. آپ کی قوم میں جو کافر ہوئے، آپ کی تکذیب کی، ان لوگوں کا کیا حشر ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کی جڑ کاٹ دی. جڑ، درخت کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے تو درخت کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اس کی حیات ختم ہو جاتی ہے، اس کی نشو و نما ختم ہو جاتی ہے. ہم نے جڑ کاٹ دی کافروں کی جنہوں نے ہود کو نہیں مانا. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے ہماری نشانیوں کی تکذیب کی، ہم نے ان کی جڑ کاٹ دی، ان کو ختم کر دیا، انہیں مبتلا عذاب کر دیا. وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، وہ ایمان لانے والے نہیں تھے. اگر وہ ایمان لانے والے ہوتے تو ہم نے ان پر عذاب نہ اتارا ہوتا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ثمود کی طرف، قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے، اور قوم ثمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے. قوم ثمود کے پیغمبر کون ہیں؟ حضرت صالح علیہ السلام. قوم عاد کے پیغمبر کون ہیں؟ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ثمود کی طرف، قوم ثمود کی طرف، قوم کا نام ہے ثمود، ان کی طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بھیجا صالح کو. اخاہم کے معنی ان کے بھائی. ہم نے ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. ہم نے ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. صالح علیہ السلام جو پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قوم ثمود کا بھائی بتا رہا ہے. اللہ جو چاہے کہے. اللہ فرما رہا ہے، الفاظ دیکھیے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ، اور ثمود کی طرف ہم نے بھیجا، أَخَاهُمْ ان کے بھائی، صالح کو، قوم ثمود کا نبی بنا کر. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو قوم ثمود کا نبی اور رسول بنا کر اللہ نے بھیجا. تو صالح علیہ السلام کو ان کی قوم کا بھائی بتا رہا ہے. کون بتا رہا ہے؟ اللہ. لیکن قوم کو یہ اجازت نہیں کہ صالح علیہ السلام کو کہے کہ ہم تمہارے بھائی ہیں یا تم ہمارے بھائی ہو. قوم کو اجازت نہیں. خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے ثمود کی طرف صالح کو، ان کے بھائی صالح کو نبی بنا کر، رسول بنا کر بھیجا. قوم ثمود نہیں کہہ سکتی کہ صالح علیہ السلام جو ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں. قوم ثمود میں جو لوگ
ایمان لانے والے بنے، مومن بنے اور عذاب خداوندی سے بچ گئے. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ صالح جو ہیں ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہم ان کے چھوٹے بھائی ہیں. نہیں کہا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے صالح کو سمود کی طرف مبعوث فرمایا. ان کے بھائی سمود، ہم نے سمود کی طرف صالح جو ان کے بھائی ہیں ان کو مبعوث کیا. تو بہت سے لوگ نادانی کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو کہتے ہیں کہ وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں. معاذ اللہ معاذ اللہ. یہ جو گستاخان پیغمبر ہیں، یہ جو ہیں کہتے ہیں کہ حضور کو بڑے بھائی کی طرح عزت دو، بڑے بھائی کو جتنی عزت دیتے ہو اتنی عزت دو. معاذ اللہ. انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. بات سمجھ میں آ رہی؟ سرکار اگر فرمائیں کسی صحابی سے کہ اے بھائی، یہ سرکار کہہ سکتے ہیں، امتی نہیں کہہ سکتا کہ وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم وہ سرکار ہیں. بات سمجھ میں؟ تو امہات المومنین نے کبھی حضور کو اپنا شوہر نہیں بتایا. باہر کیف عرض کر رہا تھا کہ یہ بھائی پکارنا، کہنا کہ وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، معاذ اللہ، ہزار بار معاذ اللہ. آپ لوگوں کو تو معلوم بھی نہیں ہے، آپ نے اجنبیت یہ اس بات کو سمجھنے سے تعجب کر رہے ہیں سن کر. کہنے والوں نے کہا ہے، لکھنے والوں نے لکھا ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ صالح علیہ السلام کو سمود کا بھائی بتا رہا ہے. تو اب ترجمہ کرنے والوں نے کتنا اچھا ترجمہ کیا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا اللہ نے فرمایا. تو ترجمہ کرنے والوں نے کیا کہا؟ ہم نے سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو نبی بنا کر بھیجا. ہم قوم. حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود میں آ کر فرماتے ہیں قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سمود سے کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. وہ بت پرستی میں مبتلا تھے. وہ کیا تھے؟ بت پرستی میں. ما لکم من الہ غیرہ. حضرت صالح علیہ السلام کیا فرماتے ہیں قوم سمود سے کہ اللہ کے سوائے تمہارا کوئی خدا نہیں ہے. تمہارا سچا خدا ہے تو وہ اللہ ہے بس. یہ سب خدا نہیں ہے، یہ تم نے سمجھ لیا ہے، انہیں خدا مان لیا ہے، تم نے مان لیا، تمہاری سمجھ کا قصور ہے. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، اے قوم تمہارے پاس آ گئی. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ گئی. ھذہ ناقۃ اللہ، وہ کھلی دلیل کیا ہے؟ یہ اللہ کا ناقہ ہے. ناقہ کسے کہتے ہیں؟ اونٹنی کو. ناقۃن عربی میں اونٹنی کو کہتے ہیں. اونٹنی سمجھتے ہیں آپ؟ اونٹ کا مادہ، اونٹ نر کو کہتے ہیں، اس کا مادہ جو ہوتا ہے وہ اونٹنی. اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت صالح علیہ السلام نے کیا فرمایا قوم سمود سے؟ ھذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ کی اونٹنی. یوں تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں اونٹنیاں ہیں، سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا، لیکن اس ایک اونٹنی کا نام کیا ہے؟ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. ہے جانور لیکن نسبت اسے اللہ کے نام سے ہو گئی، اللہ کی ذات سے ہو گئی. اللہ کی اونٹنی. اللہ کی اونٹنی بولیں گے تو کسی اور اونٹنی کی طرف تصور نہیں جائے گا، خیال نہیں جائے گا. بس صالح علیہ السلام کے معجزے کے طور پر جو اونٹنی پہاڑ سے نکلی تھی، ماں کے پیٹ سے نہیں نکلی، پہاڑ سے، پہاڑ شق ہوا اندر سے، پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلی. یہ معجزہ ہے، میریکل ہے حضرت صالح علیہ السلام کا. تو جو معجزے کے طور پر ظاہر ہوئی حضرت صالح علیہ السلام کی، اس اونٹنی کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی اونٹنی، ناقۃ اللہ. ھذہ ناقۃ اللہ. اس اونٹنی کو دکھا کر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کی اونٹنی ہے. لکم آیتن، یہ آئی ہے تمہارے لیے ایک معجزہ بن کر، اللہ کی ایک کھلی نشانی بن کر،
اللہ سچا خدا ہے، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے آئی ہے، ثابت کرتے ہوئے آئی ہے. فذروها تاکل فی ارض اللہ، تم اسے چھوڑ دو، وہ اللہ کی زمین میں، وہ اللہ کی اونٹنی ہے، زمین اللہ کی ہے، سب کھیت اللہ کے ہیں، وہ جس کھیت سے چاہے چرے کھائے، اللہ کی زمین میں جہاں سے چاہے وہ کھائے. ولا تمسوها بسوء، اسے تکلیف دینے کی نیت سے، نقصان پہنچانے کی نیت سے چھو بھی نہیں، ایسے ہی چھونا برا نہیں، تکلیف دینے کی نیت سے، نقصان پہنچانے کی نیت سے، اسے قتل کرنے کی نیت سے. چھو مت، چھو مت، چھو یعنی ٹچ مت کرو. ہمارے پاس چھیو نکو ہے، ہاں چھیو مت، چھو مت. ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم، اگر تم اسے نقصان پہنچانے کے لیے، اسے تکلیف دینے کے لیے اگر چھو گے، یعنی اسے تکلیف پہنچاؤ گے، مارو گے، کاٹو گے، کچھ کرو گے، تو اللہ کی طرف سے سخت عذاب نازل ہوگا، دردناک عذاب نازل ہوگا، اور وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں، تمہیں پکڑ لے گا. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، حضرت صالح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے قوم ثمود، یاد رکھو، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کیا بنا دیا، خلیفہ بنایا، یعنی بادشاہ بنایا، حکومت دی تمہیں عاد کے قوم کے بعد، قوم عاد کے بعد. وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں زمین پر ٹھکانہ دیا. تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، زمین میں جو نرم جگہ ہوتی، زمین کی نرم جگہ جو ہوتی، نرم زمین جہاں ہوتی، تم کیا کرتے؟ قصور، قصور قصر کی جمع ہے. تم نرم زمین میں کیا کرتے ہو؟ محلات بناتے ہو. محلات، محل سمجھتے ہو؟ تو تم محلات بناتے ہو، ایک نہیں کئی محلات بناتے ہو. وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، قوم صالح کو یعنی سمود کو یہ قوت اللہ نے دی تھی کہ اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو تراشتے. اتنے قوت والے ہاتھ تھے، جس طرح ہم کاغذ کو پھاڑ دیتے ہیں، کاغذ پہاڑوں کو تراش کر اس میں جو ہے وہ رہتے تھے، مکان بناتے تھے، پہاڑوں میں مکان بناتے تھے، بہت خوبصورت مکان بناتے تھے. اعلیٰ درجے کی فن تعمیر، اعلیٰ درجے کے فن تعمیر کے نمونے ہیں آج بھی ان کے مکانات کے کھنڈرات. فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. حضرت صالح علیہ السلام فرما رہی ہیں اللہ کی نعمتیں، اللہ نے تمہیں فن تعمیر سکھایا ہے، اللہ نے تمہیں قوت دی ہے، اللہ نے تمہیں سہولتیں دی ہیں. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین پر فساد پھیلاتے ہوئے مت پھرو، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچاتے ہوئے نہ پھرو. قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ. کفار نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے کافروں نے، قوم سمود کے کافروں نے کیا کہا؟ قوم سمود کے کافروں میں جو سردار تھے، لیڈر تھے، تلائیور تھے، تلائیور گھڑ تھے، انہوں نے، وہ لوگ جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو مان لیا، آپ کا دین اختیار کر لیا، مومن ہو گئے، ان سے کہا، کافروں کے سرداروں نے مومنوں سے کہا، اور وہ مومن جو تھے حضرت صالح علیہ السلام کو ماننے والوں میں وہ کیا تھے؟ کمزور سمجھے جانے والے لوگ، غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ. تو ان غربا سے یہ کافر سرداروں نے کیا پوچھا؟ اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، مذاق کیا،
مذاق کے طور پر ان سے پوچھا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ صالح جو ہے اپنے رب کا مرسل ہے، رسول ہے، اس کے رب نے اسے بھیجا ہے رسول بنا کر، نبی بنا کر؟ کیا سمجھتے ہو؟ ایسا سمجھتے ہو کیا تم؟ یعنی مذاق، ایمان والوں سے مذاق کر رہے، حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑا رہے، ایمان والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور حضرت صالح علیہ السلام کے رب کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کیا تم نے یہ سمجھا ہے تم نے کہ صالح جو ہے رسول ہے اس کے رب کی طرف سے؟ وہ تو بتا رہا ہے رسول ہے، کیا تم بھی مانتے ہو رسول ہے؟ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ قالو، ایمان والوں نے کہا، صالح علیہ السلام کو ماننے والے جو تھے ان کے امتی، انہوں نے کہا قالو انا بما ارسل به مؤمنون، ہمارے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام نے ہمیں جو کچھ بھی کہا ہے، انہوں نے جو بھی بتایا ہمیں، وہ جو بھی اپنے رب سے پیغام لے کے آئے ہیں، ہم تک وہ پیغام پہنچایا ہے انہوں نے، ہم اسے مانتے ہیں بس۔ قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم به کافرون، تکبر کرنے والے سرداروں نے، کافروں کے سرداروں نے قوم صالح، قوم سمود کے کیا کہا؟ انا بالذی آمنتم به کافرون، تم جس پیغمبر کو مان رہے ہو تمہارے، ہم اس کے کافر ہیں، منکر ہیں، ہم نہیں مانتے، جس پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ فعقروا الناقہ، کیا کیا انہوں نے؟ کونچیں کاٹ ڈالی۔ کس کی کونچیں کاٹ ڈالی؟ ناقۃ اللہ کی، اللہ کی اونٹنی جو کہلائی، اسے تکلیف دینے کی وجہ سے، اس کی کونچیں کاٹنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ قوم پر عذاب نازل ہوا۔ یہ ناقۃ اللہ کو تکلیف پہنچانے، ناقۃ اللہ کی گستاخی کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ قوم ہمیشہ کے لیے مٹ کر رہ گئی، صفحہ ہستی سے اس کا وجود مٹ گیا، مٹ گئی، وہ برباد ہو گئی، پوری کی پوری قوم مٹ گئی۔ تو اللہ کے بندے کو، عبداللہ کو، ناقۃ اللہ کو تکلیف پہنچایا، پوری قوم برباد ہو گئی، حالانکہ پوری قوم نے تکلیف نہیں پہنچائی۔ ایک آدمی تھا جس کا نام تھا خیدار، ایک آدمی تھا جس کا نام تھا خیدار، اس نے اس کی کونچیں کاٹی، قوم نے اسے ابھارا، اسے آمادہ کیا، اکسایا ایک آدمی نے، لیکن پوری کی پوری قوم چونکہ اس کی ہم خیال تھی، اس کے ساتھ تھی، اس کی ہم عقیدہ تھی، ہم مذہب تھی، لہذا سب پوری قوم جو ہے وہ کیا ہو گئی؟ برباد ہو گئی، برباد ہو گئی۔ تو ہوا کیا؟ اس نے کونچیں کاٹ ڈالی۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب معلوم ہوا، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ انتظار کرو رب۔ چہارشنبے کے دن قوم نے، صالح علیہ السلام کی قوم نے، قوم سمود نے اس کی کونچیں کاٹیں چہارشنبے کے دن۔ اس کے بعد کونچیں کاٹیں، ایک عورت تھی، تفسیروں میں آیا کہ ایک عورت تھی جس کا نام تھا صدوق، صالح علیہ السلام کی امت میں ایک امت، ایسی امت صالح علیہ السلام کی جس نے آپ کے دین حق کو مانا نہیں، کافروں میں ایک عورت تھی جس کا نام تھا صدوق۔ اس کی جو ہے، اس کے جانوروں کو، حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی ناقۃ اللہ، اس سے کچھ دشواری ہوتی تھی اس کے رہنے کی وجہ سے، تو اس صدوق نے، وہ صدوق جو ہے مالدار عورت تھی اور خوبصورت تھی، بہت خوبصورت تھی، اس نے، اور اس کی بیٹیاں تھیں، 2 بیٹیاں تھیں، وہ بھی خوبصورت تھیں۔ تو صدوق نے ایک مرد کو بلایا
جس کا نام تھا سمدہ، اس کو بلایا، سمدہ ابن دہر، وہ آیا، اس سے اس نے کہا صدوق نے کہ اگر تو اس اونٹنی کو قتل کر دے گا، ذبح کر دے گا، ختم کر دے گا، تو میری جس بیٹی سے تو چاہے نکاح کر لے سکتا ہے، میں تجھے دے دوں گی وہ بیٹی۔ اب خیدار اور یہ سمدہ یہ دونوں نکلے، اونٹنی کی تلاش میں نکلے، پہلے تو اس کی کونچیں کاٹ دی، اس کے بعد خیدار نے سمدہ کی مدد سے اس اونٹنی کو ذبح کر دیا، اس نے مدد کی، اس نے ذبح کر دیا خیدار نے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے فرما دیا، یہ چار چنبے کے دن واقعہ ہوا، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ انتظار کرو، 3 دن کے بعد تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، 3 دن کے بعد۔ تو معلوم ہوا پیغمبروں کو علم غیب حاصل ہوتا ہے، جو واقعہ ہوا نہیں فیوچر میں ہے اب بیان کر رہے ہیں، تو علم غیب ہے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو علم غیب ہے تو جناب محمد رسول اللہ کے علم غیب کیسا نہیں؟ صالح علیہ السلام کے نور سے علم غیب نہیں بنا، حضور کے نور سے علم غیب بنا، اور جس علم غیب جس عالم سے تعلق رکھتا ہے عالم غیب، وہ عالم غیب بھی حضور کے نور سے بنا ہے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 دن آئیں گے تم پر، پہلے دن تمہارے چہرے جو ہیں وہ پیلے پڑ جائیں گے، دوسرے دن تمہارے چہرے لال ہو جائیں گے، سرخ ہو جائیں گے، تیسرے دن سیاہ اور کالے ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ ہوا بدھ کے دن، کاٹا انہوں نے اونٹنی کو، جمعرات جمعہ ہفتہ، لوگ دیکھنے لگے کہ جمعرات کے دن ان کے چہرے پیلے پڑ گئے، جمعہ کے دن لال ہو گئے، اور ہفتے کے دن کالے ہو گئے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد بھی یہ مانے نہیں، توبہ نہیں کی انہوں نے۔ اس کے بعد اتوار کے دن دوپہر کے قریب دوپہر کے قریب ایک ہولناک خطرناک آواز آئی۔ یہ آواز کس کی تھی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چیخ ماری تھی، چیخ ماری، آواز آئی، اور اس کی وجہ سے ان کے جگر پھٹ گئے۔ آواز آئی اور ہوا کیا؟ آواز کے بعد زلزلہ آیا، زلزلہ جسے کہتے ہیں رجفہ، آواز چیخ کی آواز، اسے کہتے ہیں صیحہ۔ پہلے تو صیحہ ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چیخ ماری، پھر اس کے بعد زلزلہ پیدا ہوا، اور وہ سب ہلاک ہو گئے، ان کے جگر پھٹ گئے اور وہ برباد ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں، وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، سرکشی کی۔ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور کہا کہ اے صالح اگر تو سچا ہے، استغفر اللہ، اگر تم سچے ہو تو جو عذاب کی ہمیں تم دھمکی دے رہے ہو، جس عذاب کا وعدہ کر رہے ہو، وہ عذاب لاؤ۔ استغفر اللہ، ایسا کہنے والے کس انجام کو پہنچتے ہیں؟ خوف خدا جس کے دل میں نہیں ہوتا کس انجام کو پہنچتا ہے؟ ان کنت من المرسلین، ان کنت من المرسلین، اگر تم رسول ہو سچے تو لاؤ عذاب کو۔ فاخذتهم الرجفہ، ایک کڑک نے انہیں پکڑ لیا، ایک زلزلے نے انہیں پکڑ لیا۔ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو صبح کے وقت میں دیکھا گیا کہ وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے، سب پوری قوم اپنے گھر میں، پوری قوم اپنے اپنے گھروں میں، قوم کے لوگ
ہر گھر کے تمام افراد مر کر اونھے منہ پڑے ہیں، سیدھے بھی چتے نہیں، اونھے. فتولی عنہم، حضرت صالح علیہ السلام نے جب یہ دیکھا ہلاک ہو گئے ہیں تو چلے گئے. کون؟ حضرت صالح علیہ السلام. وہ اس قوم سے نکل کر کہاں چلے گئے؟ جنگل کی طرف چلے گئے. پھر اس کے بعد آپ کا ارادہ ہوا کہ مکہ معظمہ کو سفر کروں، مکہ معظمہ چلا جاؤں. تو مکے کو جاتے ہوئے پھر اپنی بستی پر آئے. کون؟ حضرت صالح علیہ السلام. اور دیکھا قوم اوندھی پڑی ہے تو قوم سے خطاب کر کے فرماتے ہیں مری ہوئی قوم، مردہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، مر کے لوگ پڑے ہوئے ہیں قوم سمود کے. ان سے خطاب کر رہے ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں. کون؟ حضرت صالح علیہ السلام. کیوں بات کر رہے ہیں؟ مرے ہوئے لوگ سنتے ہیں، مر کر بھی سنتے ہیں. تو قوم صالح کے مردے، کافر مردے جب پیغمبر کی بات سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، تو ہم اگر اولیاء اللہ کو پکاریں یا غوث المدد یا خواجہ المدد تو وہ ہماری بات کیسے نہیں سمجھ سکتے، کیسے نہیں سنیں گے؟ اللہ والوں کی بارگاہوں میں ہم حاضر ہو کر ان کو پکاریں مدد کے لیے تو کیوں نہیں سنیں گے ہماری بات، کیوں نہیں سمجھیں گے ہماری بات؟ تو قوم مردہ لوگ، قرآن کہہ رہا ہے کہ مرے ہوئے لوگوں، کافروں سے، مسلمان نہیں، کافروں سے، ایسا تو معلوم ہے مرے ہوئے کافروں سے بات کر سکتے ہیں، ان کو مخاطب کر سکتے ہیں. تو وفات یافتہ اللہ کے مقبول بندوں کی بارگاہوں میں جا کے ان سے کیوں بات نہیں کر سکتے؟ انہیں کیوں اپنا دکڑا نہیں سنا سکتے؟ فتولی عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی. تو انہوں نے کہا، حضرت صالح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میری قوم، خطاب کر رہے ہیں، لقد ابلغتکم رسالت ربی، میں نے یقیناً تم تک پہنچا دیا، اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا. ونصحت لکم، اور میرے دل میں تمہاری خیر خواہی تھی، میں نے تمہاری خیر خواہی کی، تمہارا بھلا چاہا. ولکن لا تحبون الناصحین، کیا بات کہی، کیا بات فرمائی، غور کریں. لیکن اے میری قوم، تمہارا یہ انجام ہوا، یہ برا انجام ہوا تمہارا اس وجہ سے کہ نصیحت کرنے والوں سے تم پیار نہیں کرتے تھے. تو معلومات نصیحت کرنے والوں سے محبت کرنا چاہیے. غوث اعظم نصیحت کرنے کے لیے آئے، ان سے محبت کرنا چاہیے. خواجہ اجمیری نصیحت کرنے کے لیے آئے، ان سے پیار کرنا چاہیے. تو اہل سنت و جماعت کا پیغام کیا ہے؟ اللہ والوں سے پیار کرو، محبت کرو، وہ محبت تمہیں اللہ والوں کے نقش قدم پر چلائے گی. غوث اعظم سے محبت ہو گئی تو غوث اعظم کے نقش قدم پر چلنے لگو گے تم. خواجہ اجمیری کہ تم عاشق ہو گئے تو خواجہ اجمیری کے نقش قدم پر چلو گے، ان کے احکام کو مانو گے، ان کی زندگی، ان سے محبت ہو گئی تو ان کی زندگی سے محبت ہو جائے گی، ان کے کردار سے محبت ہو جائے گی، اور تم خواجہ کے صحیح معنوں میں غلام بن جاؤ گے. تمہاری زندگی خواجہ کی سیرت کے سانچے میں ڈھل جائے گی. تو ناصحین سے محبت ہونا چاہیے، جو ہمیں برائی سے روکتے ہیں، جو ہمیں اچھائی کا حکم دیتے ہیں، اچھا راستہ دکھاتے ہیں اور ہماری خیرخواہی کرتے ہیں. اللہ والے، ان سے پیار کرنا چاہیے، ان سے محبت کرنا چاہیے. جس نے اللہ والوں سے محبت کی وہ راہ راست پر آ گیا، وہ بن گیا، اس کی دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی، وہ سب کچھ ہو گیا. صدیق اکبر کو سب سے پہلے محمد مصطفیٰ سے محبت ہوئی، بس اس کے بعد وہ حضور کی دعوت حق پر انہوں نے لبیک کی. پھر اس کے بعد حضور کے نقش قدم پر چلے، یہاں تک چلے کہ ان کا مقام یہ ہوا کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں انسانوں میں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. فاروق اعظم کو محبت ہو گئی حضور سے، اس محبت نے انہیں فاروق اعظم بنا دیا. تو پہلے محبت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد آدمی اچھوں سے محبت ہوتی ہے، پھر آدمی اچھوں کے نقش قدم پر چلتا ہے اور وہ بھی اچھا بن جاتا ہے. غوث سے محبت جسے ہوئی وہ یا غوث پکارنے لگا، ان کا دیوانہ بن گیا، ان کے نقش قدم پر چلنے لگا. آخر ہوا کیا؟ وہ بھی غوث بن گیا. تو بندگان خدا، حضرت صالح علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ. اے قوم، تیرے برباد ہونے کا یہی
سبب تھا، اصل وجہ تھی کہ تجھے مجھ سے محبت نہیں تھی. تو اہل سنت و جماعت کا پیغام کیا ہے؟ عاشق رسول بنو، رسول اللہ کے دیوانے بن جاؤ، رسول اللہ سے پیار کرو، اتنا پیار کرو کہ اپنے باپ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرو، اپنی ماں سے زیادہ رسول اللہ سے پیار کرو، اپنے گھر بار کے تمام لوگوں سے، اپنے کنبے والوں سے، بلکہ سارے انسانوں سے، ساری دنیا سے زیادہ حضور سے محبت کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب اور زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. اللہ کو اپنی تمام مخلوق سے زیادہ محمد رسول اللہ پیارے ہیں، اللہ کو اپنی تمام مخلوق سے زیادہ حضور پیارے ہیں. تو ہمیں بھی ساری مخلوق سے زیادہ کون پیارے ہونے چاہیے؟ حضور پیارے ہونے چاہیے. اللہ کو کون پیارا ہے؟ حضور سے بڑھ کر کو پیارا ہے. یہ میرا ایمان ہے خدا کو، یہ میرا ایمان ہے خدا کو پسند، یہ بندگی نہیں ہے. یہ میرا ایمان ہے خدا کو پسند، یہ بندگی نہیں ہے. یہ میرا ایمان ہے خدا کو پسند، یہ بندگی نہیں ہے. کہ سر تو سجدوں میں جھک رہے ہیں. تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہے، تراویح بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، چاش بھی پڑھتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے، تحیۃ الوضو بھی پڑھتا ہے، تحیۃ المسجد بھی پڑھتا ہے، سنن مؤکدہ بھی پڑھتا ہے، سنن غیر مؤکدہ بھی پڑھتا ہے، تراویح وتر بھی پڑھتا ہے، فرائض کی بھی پابندی کرتا ہے، عیدین بھی پڑھتا ہے، جمعہ کی نماز کی بھی پابندی کرتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتا رہتا ہے. یہ میرا ایمان ہے خدا کو پسند، یہ بندگی نہیں ہے. کہ سر تو سجدوں میں جھک رہے ہیں، دلوں میں عشق نبی نہیں ہے. کہ سر، ارے نماز سے جو محبت ہے، نماز جس نے دی اس سے محبت نہیں، نماز جس کی عطا ہے اس سے محبت نہیں. نماز کیا ہے؟ حضور کی عطا کا نام ہے. اسی لیے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول تمہیں جو دے دیں وہ لے لو. یہ کیا حضور کی نماز کیا ہے؟ حضور کی دین ہے، حضور کی بھیک ہے. ارے بھیک سے محبت ہے، داتا سے محبت نہیں. کہ سر تو سجدوں میں جھک رہے ہیں، دلوں میں عشق نبی نہیں ہے. یہ میرا ایمان ہے خدا کو پسند، یہ بندگی نہیں ہے. الوہیت کے سوا خدا نے تمام رتبے انہیں دیے ہیں. حضور کو اللہ نے الہ نہیں بنایا، خدا نہیں بنایا، معبود نہیں بنایا. اللہ کی ذات نہیں ہے حضور کی ذات، اور اللہ کے صفات نہیں ہے حضور کے صفات، یعنی جو اللہ کے ذات میں ہے صفات. ہاں اللہ کی صفات کا پرتو حضور میں ہے، اللہ کی صفات کا پرتو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الوہیت کے سوا، معبودیت کے سوائے تمام رتبے، تمام شانیں، تمام اعزازات، تمام کمالات حضور کو عطا فرمائے. بس خدا نہیں ہے حضور، اور سب کچھ ہے. الوہیت کے سوا خدا نے تمام رتبے انہیں دیے ہیں. کیوں دیے ہیں؟ کہ ان سے بڑھ کر جہان بھر میں خدا کا پیارا کوئی نہیں ہے. مخاں اورا خدا از بہر
حفظ و شرع دین او دیگر ہر وصف کشمی خواہی اندر مدح شملہ کن. حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر کو اے مسلمان خدا مت کہے. سبحان اللہ. کیوں؟ کہ شریعت یہی کہتی ہے ہمیں. اگر ہم حضور کو خدا مانیں گے تو ہم شریعت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے, ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے, اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. بس حضور کو خدا مت مان, خدا مت کہے. مخاورا خدا از بہر حفظ شرو پاسے دین کو باقی رکھنے کے لیے اور دین سے وابستہ رہنے کے لیے, مسلمان رہنے کے لیے, ایمان کے ساتھ رہنے کے لیے ان کو خدا مت مان. دیگر ہر وصف کشمی خواہی اندر مدح شملہ کن. خدا کے علاوہ, ان کو خدا کہنے کے علاوہ جو چاہے تو ان کو بول, ہر تعریف ان کی کر, ہر اعتبار سے ان کو سراہ. اس کے بعد ولوطن اذ قال لقومہ, کیا کروں جب حضور کی تعریف کی بات آتی ہے تو آگے بڑھنے دل نہیں کرتا, لیکن وقت نہیں ہے, مجھے بہت کچھ بولنا ہے, دن کم ہیں. 15ویں شب آج چل رہی ہے, 15 تاریخ ہے آج رمضان مبارک کی 15ویں شب. اور الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کی حول و قوت سے 30ویں یا 29ویں شب تک یہ سلسلہ جاری رکھوں. لیکن یہ راتیں بھی کم ہیں, کہاں میں جو کہنا چاہتا ہوں کہاں کہتا, اور حضور کی تعریف کا کوئی حق ادا ہی نہیں کر سکتا, اور قرآن کی تفسیر کا میں کیا حق ادا کر سکتا ہوں. بس تفسیر عامری میرے پیر و مرشد, میرے والد ماجد, میرے استاذ شریعت کی کہی ہوئی باتیں تفسیر کی, جو تفسیری نکات کچھ بیان کر لیتا ہوں, وہ ان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. ولوطن اذ قال لقومہ اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین. لوط علیہ السلام کا قصہ اللہ بیان فرماتا ہے. ولوطن اذ قال لقومہ, یاد کرو لوط کو. یہ لوط علیہ السلام کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں, سگے بھتیجے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی حضرت ہاران, کیا نام ہے ان کا؟ ہاران. ان کے فرزند ہیں حضرت لوط. تو یہ لوط علیہ السلام کیا ہوئے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبری عطا فرمائی, ان کو پیغمبر بنایا ان کی دعا سے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے کس کا نام ہے؟ سب سے پہلے ایمان لاتے ہیں کون ابراہیم علیہ السلام پر؟ حضرت لوط. لوط آمن معہ لوط. یہ اور حضرت لوط علیہ السلام کون سی قوم کی طرف, کون سی بستی کی طرف مبعوث ہوئے؟ صدوم. بولیے صدوم. یہ قرآن میں عربی زبان ہے, قرآن کی زبان عربی زبان ہے. عربی میں بڑے بڑے شہروں کو قریہ کہا جاتا ہے. بڑے بڑے شہروں کو, یہ عربی زبان کی وسعت ہے, انداز ہے. بڑے شہروں کو قریہ کہتا ہے, قریہ کہا جاتا ہے عربی میں. قرآن میں قریہ کہا ہے بڑے بڑے شہروں کو. صدوم بڑا شہر تھا, اس وہاں آپ پہنچے تھے ہدایت کے لیے. کون؟ وہاں کے ہدایت کے لیے گئے تھے لوط علیہ السلام. تو یہ سب پیغمبروں کی ہسٹری ہمیں جاننا چاہیے. اس میں ہزاروں حکمتیں ہیں اور ان کی ہزاروں عبرتیں ہیں. ولوطن اذ قال لقومہ, لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین, تم کیا ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا؟ دنیا بھر کے لوگوں میں کسی قوم نے, کسی برادری نے, کسی طبقے نے, کسی ذات کے, کسی نسل کے لوگوں نے یہ کام نہیں کیا, یہ برا کام نہیں کیا, یہ بے حیائی کا کام نہیں کیا جو تم کر رہے ہو. قوم لوط, لوط علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی, کیا برائی تھی اس کے اندر؟ یہ مردوں کے پاس آتے تھے, مردوں سے بدفعلی کرتے تھے. لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ, لوطی لوگ,
ان سے پہلے کسی قوم میں یہ رواج نہیں تھا. بات سمجھ میں؟ یہ گھناؤنا فعل نہیں تھا, یہ خلاف وضع فطری کام نہیں تھا کسی قوم کا. اس قوم نے شروع کیا, ایجاد کیا. مرد ہو کر عورتوں سے قریب ہونے کی بجائے, عورتوں سے اپنے جذبہ شہوت کی تسکین کی بجائے انہوں نے کیا کیا؟ مردوں کو سلیکٹ کیا. مردوں سے بدفعلی کرتے تھے. اسے کہتے ہیں اغلام بازی, اسے کہتے ہیں اغلام, اسے کہتے ہیں لیواتت, کیونکہ قوم لوط ہی کا کام تھا. اسی لیے اس بدفعلی کا نام بھی کیا ہے؟ لیواتت. اور اسے انگریزی میں سیڈومی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سیڈومی. قوم لوط سدوم میں رہتی تھی, اس کا کام تھا یہ. تو اس برے کام کا نام کیا ہے؟ اور لیواتت جو ہے حرام ہے, حرام ہے. اور یہ قوم لوط کی ایجاد ہے. اور داڑھی مونڈنا بھی, داڑھی مونڈتے ہیں نا, داڑھی مونڈنا بھی قوم لوط کی ایجاد ہے. قوم لوط سے پہلے کسی نے داڑھی نہیں مونڈی, داڑھی مونڈنا. اور یہ لیواتت, مرد کا مرد سے بدفعلی کرنا, یہ بھی قوم لوط نے شروع کیا. حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء, تم لوگوں کے پاس شہوت رانی کے لیے, مردوں کے پاس شہوت رانی کی نیت سے آتے ہو. اس کے لیے تو اللہ نے عورتوں کو پیدا کیا ہے, عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو. بل انتم قوم مسرفون, بلکہ تم جو ہو وہ اسراف کرنے والی قوم ہو, حد سے گزرنے والی قوم ہو. اللہ کی حدود کو تم نے پھلانگ دیا. اللہ نے بارڈر لگا دی کہ عورتوں سے نکاح کرو, ان سے جو ہے جذبہ شہوت کا ازالہ کرو, بجائے اس کے تم مردوں کی طرف مائل ہو گئے. یہ کام چھوڑ دو. کس نے کہا؟ حضرت لوط علیہ السلام نے. اور لوط علیہ السلام کون تھے تو معلوم ہو گیا. وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم. اتنا سننے کے بعد, ان کی نصیحت, لوط علیہ السلام کی نصیحت سننے کے بعد کیا کیا قوم نے؟ اخرجوهم من قريتكم, اپنے دوستوں سے, اپنے برادری والوں سے کیا کہا؟ قوم والوں نے, قوم لوط نے, اے لوگو تم لوط کو اور لوط کو ماننے والوں کو اپنے قریے سے, اپنے شہر سے نکال دو. انہم اناس یتطہرون, مذاق سے کہا, طنز سے کہا, یہ بڑے پاک لوگ ہیں, بڑے پاک لوگ, برائی نہیں کرتے, بڑے اچھے. استغفر اللہ استغفر. انہم اناس یتطہرون, یہ بڑے پاک لوگ ہیں. فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بچا لیا. کسے بچا لیا؟ لوط کو علیہ السلام. واہلہ, اور ان کے گھر بار کے لوگوں کو. الا امرأتہ, ان کے گھر والوں کو بچا لیا. حضرت لوط علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں تھیں. حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے بیٹے نہیں دیے, یہ یاد رکھیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لوط علیہ السلام کو اللہ نے بیٹے نہیں دیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹیاں نہیں دی, ہے نا. تو برکت اللہ صاحب سن رہے ہوں گے, سید برکت اللہ صاحب میرے قریبی رشتہ دار سن رہے ہوں گے, اپنے گھر پر سن رہے ہوں گے. ہاں, تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے صرف بیٹے دیے, بیٹیاں نہیں دی. اسماعیل علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, بیٹے. اور بھی بیٹے دیے. کسے؟ ابراہیم علیہ السلام کو صرف بیٹے, اور حضرت لوط علیہ السلام کو صرف بیٹیاں. فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے لوط کو بچا لیا عذاب سے, اور ان کے گھر کے لوگوں کو بچا لیا. بیٹیاں ان کی تھیں, رینا ایک بیٹی کا نام, حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیٹی کا نام
اور ایک بیٹی کا نام راؤز، ان کو بچا لیا اللہ فرماتا ہے الا امرأتہ، لیکن اس کی بیوی لوط کی بیوی جو تھی وہ کافرہ تھی۔ تو معلوم یہ ہوا، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پیغمبر کی بیوی کافرہ ہو سکتی ہے، زانیہ نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کیونکہ حدیث شریف میں آیا ما زنت امرات نبی قط، کسی نبی کی بیوی نے کبھی زنا نہیں کیا۔ اور ایک حدیث شریف میں آیا کہ ما بغت امرات نبی قط، کسی نبی کی بیوی نے کبھی زنا نہیں کیا، بدفعلی نہیں کی، حرام کام جو ہے وہ نہیں کیا، فاحشہ کام۔ تو عرض کر رہا تھا واہلہ الا امراتہ، واہلہ نام کی ان کی بیوی تھی۔ کون؟ لوط علیہ السلام کی بیوی واہلہ، وہ کافرہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے گرفتار عذاب کر دیا، وہ عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ تو معلوم یہ ہوا پیغمبر کی بیوی ہو لیکن پیغمبر کے عقائد نہ ہوں، پیغمبر کے اعمال نہ ہوں تو کہاں جاتی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، وہ پیچھے رہنے والوں میں ہو گئی۔ وہ کیا کرتی تھی؟ جاسوسی کرتی تھی۔ لوط علیہ السلام جو بھی کرنا چاہتے تھے جا کے قوم کو بتاتی تھی، اب یہ لوط یہ کریں گے وہ کریں گے، قوم کا ساتھ دیتی تھی، کافروں کا ساتھ دیتی تھی، لوط علیہ السلام کی قوم کے جو کفار تھے ان کا ساتھ دیتی تھی۔ کانت من الغابرین وامطرنا علیہم مطرا، اللہ فرماتا ہے کہ لوط علیہ السلام کی کافر قوم پر ہم نے آسمان سے بارش برسائی۔ کیا ہوا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور جہاں صدوم میں یہ لوگ رہتے تھے، کون؟ لوط علیہ السلام کی کافر قوم رہتی تھی، ایک پر مارا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سرزمین پر، تو وہ زمین اکھڑ گئی، اس زمین کو آسمان تک لے گئے۔ کون؟ آسمان تک اٹھایا، کس نے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان تک اٹھا کر اسے الٹا الٹ کر پھر زمین پر پھینکا، زمین پر گرایا، تو الٹ کر گری زمین پر، پہلے ایسی تھی ایسی ہو کر گری، سمجھ رہے؟ وجعلنا عالیہا سافلہا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس زمین صدوم کی زمین کو، زمین کے اوپر کے حصے کو نیچے کا حصہ بنا دیا۔ پھر گرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان پر مہ برسایا، بارش برسائی۔ کیسی بارش؟ پتھروں کی بارش، اس میں آگ تھی، پتھر برسے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، تو زمین پر یہ جو لوگ تھے وہ کیا ہو گئے؟ زمین کے اندر چلے گئے، پھر اس پر پتھراؤ ہوا لگا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، اللہ فرماتا ہے محبوب تم دیکھو کہ مجرم قوم کا کیا انجام ہوتا ہے، ہماری بات نہ سننے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مدین ایک بستی کا نام ہے، مدین کی طرف ہم نے مدین والوں کے ہم قوم شعیب کو بھیجا۔ قال، شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوائے تمہارا کوئی خدا نہیں، بس تمہارا خدا ہے، سچا خدا ہے، برحق خدا ہے، تمہاری عبادتوں کے نذرانے قبول کرنے کے قابل ہے، تو بس ایک ہے، اس کا نام ہے اللہ، وہ ایک ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، یقیناً آ گئی تمہارے پاس کھلی دلیل اللہ کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے۔ فاوفوا الکیل والمیزان، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں کیا بات تھی، کیا برائی تھی؟ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، یعنی کم تولتے، جی جب لوگوں سے لیتے تو زیادہ لیتے، کم بولتے، 1.5 کلو لے لیتے، بولتے کہ 1 کلو، ہاں 1 کلو ہو گیا بھائی، ایسا تولتے، زیادہ دیتے بولتے کم، آپ ہاں آپ نے 1 کلو دے دیا، لیتے کتنا؟ دھوکہ۔ اور جب لوگوں کو دیتے مال تو کیا کرتے؟
1 کلو بولتے لیکن دیتے 1.25 کلو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ 1.25 کلو دیتے. جی یہ کام کرتے تھے. اسے بولتے ڈنڈی مارنا. کیا کرنا؟ ڈنڈی مارنا. زیادہ بتاتے کم دیتے. یہ کام کرتے تھے. 2 کلو چاول، ہاں دیو بھائی 2 کلو چاول. وہ ہوتے تھے 1.25 کلو، بولتے 2 کلو. دھوکہ دینا ناپ تول میں. اوف الکیل والمیزان. آگے کیا کہا کہ ماپ کر تم دو، ایک کڑک ماپ کر دو یا تول کر دو. جو چیز بھی ماپ کر تول کر تم دیتے ہو صحیح ماپ کر دو. جتنا بولتے اتنا برابر ہو. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم. لوگوں کی چیزوں کو مت گھٹاؤ. یعنی ان کو دینا ہے تمہیں 2 کلو، 2 کلو کے پیسے تم نے لیے ہیں، دے رہے ہو ½ کلو. 2 کلو کے پیسے لیے ہیں، دے رہے ہو 1.25 کلو. یہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں یہ برائی تھی. کافر بھی تھی اور یہ برائی بھی تھی. کفر کا گناہ تو بڑا تھا، اس کے بعد یہ گناہ تھا. آج کتنے مسلمان یہ کام کرتے ہیں؟ کتنے مسلمان یہ کام کرتے ہیں؟ چاول ڈال دیا 1 کلو چاول، ابھی وہ 1 کلو کو گیا ہی نہیں. صحیح تول کر بیچو گے تو کچھ نقصان نہیں ہوگا، بلکہ اللہ برکت دے گا. اللہ برکت دے گا. خدا کی قسم برکت آئے گی. خسائی تول میں خسائی جو ہے 1 کلو گوشت، اس میں ہڈیاں جو ہے نا ½ کلو رہتے، اور ½ کلو گوشت اس میں بھی وہ درزی کام کرتا ہے، بیپاری فروٹ بیچنے والا کرتا ہے. کیا کیا کرتے ہیں. 4 سیب ڈالنا ہے تو 3 سیب ڈال کے ہاں ہوگا، 4 سیب کے پیسے لے لیا. اللہ کے بندو، قوم شعیب پر عذاب آنے کی یہ وجہ تھی، یہ بھی ایک وجہ تھی. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم. شعیب علیہ السلام نے دونوں باتیں، جو عقیدے کی خرابی تھی، غیر اللہ کو پوجتے تھے، غیر اللہ کو وہ پوجتے تھے، یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ کے سوائے کوئی پوجے جانے کے قابل نہیں، یہ بھی بتا دیا. پھر اس کے بعد کہا یہ تمہاری اخلاقی کمزوری ہے، یہ عملی کمزوری ہے، یہ عملی خامی ہے، یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو. تو ہر بیپار کرنے والا سوچ لے کہ کیا کر رہا ہے. نہیں ہمارے بابا ایسا کرتے تھے، ہمارے چچا ایسا کرتے تھے. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. اور لوگوں اور زمین پر فساد نہ پھیلاؤ جبکہ زمین پر فساد نہیں ہے. زمین امن کا گہوارہ بنی ہوئی ہے، اب فساد مت پھیلاؤ. ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو. اگر تم ایمان لاؤ تو تم سمجھو گے کہ بہتر ہے. وقت ہو گیا. ہاں ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل اللہ. اور ہر راستے پر بیٹھ کر لوگوں کو اللہ کے راستے سے نہ روکو. من آمن به وتبغونها عوجا. اور جو ایمان لا چکا اسے اللہ کے راستے سے مت روکو، اور اللہ کے راستے میں ٹیڑھا پن مت دکھاؤ، مت نکالو. اللہ کے راستے میں تو کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، اس میں تم تلاش کر رہے ہو کوئی ہے کیا، کوئی ٹیڑھا پن، کوئی برائی ہے کیا. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ. یاد کرو اس واقعے کو جب کہ تم تھوڑے تھے، اللہ نے تمہاری کثرت کر دی. وَكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. اور یہ دیکھو کہ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. فساد پھیلانے والوں کا انجام کیا ہوا. وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ. یاد رکھو برے کام کا انجام برا ہوتا ہے. جھوٹ بولو گے انجام برا ہوگا، لوگوں کو دھوکہ دو گے انجام برا ہوگا. تم سمجھتے ہو کاروبار میں دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر، ہلکے مال کو بھاری مال بتا کر تم بیپار کرو گے تو دولت خوب کما لو گے. ہم نے دیکھا ہے کوئی نہیں کما سکا، کوئی نہیں کما سکا.
کمایا بھی تو وہ اس کے پیسے پورے ڈاکٹروں کی نظر ہو گئے، پھر اس کے مرنے کے بعد اس کے بچے دستے سوال دراز کرنے والے بن گئے. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به. اگرچہ کہ تم میں ایک جماعت میں جس دین حق کو لے کر آیا ہوں اسے ماننے والی بن گئی. وطائفة لم يؤمنوا، اور ایک جماعت نے تم میں سے ایمان قبول کرنا پسند نہیں کیا. فاصبروا حتی یحکم اللہ بیننا، صبر کرو، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان میں فیصلہ کرے. کون حق پر ہے کون باطل ہے اللہ بتائے گا. یاد رکھو باطل نے سر ابھارا ہے، باطل ایسا نظر آ رہا ہے کہ حق کو مغلوب کر چکا ہے، وہ غالب ہو چکا ہے. تو یہ مت سمجھو کہ ہمیشہ ایسی ہی صورتحال بنی رہے گی. یہ مت سمجھو باطل باطل ہے، ختم ہو کے رہے گا. حق حق ہے، غالب ہو کر رہے گا. اے حق پرستو، تم حق کا دامن نہ چھوڑو، تم حق پر چلتے رہو، صحیح ڈگر مت چھوڑو. ایک دن آئے گا کہ تمہاری حکومت ہوگی، تمہارا سکہ چلے گا، تمہاری کامیابی ظاہر ہو کے رہے گی. وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. حضرت شعیب علیہ السلام کی حضرت شعیب علیہ السلام بہت اچھے بہت پیارے خطیب تھے. فن خطابت میں آپ کی نظیر نہیں تھی. ایسی تقریر فرماتے تھے، ایسا خطبہ عنایت فرماتے تھے کہ لوگ گم ہو جاتے آپ کی. ان کا خطبہ ہے یہ، حتی یحکم اللہ بیننا وہو خیر الحاکمین، اور وہ ان کا نام ہے خطیب الانبیاء. یہ جب خطبہ دیتے تو لوگ جو ہے نا ساری دنیا کو بھول جاتے، بس انہی کی طرح. اللہ بہت بڑا، اللہ ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. وقت ہو گیا. ہاں تو حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ابھی چل رہا ہے. ابھی یہ حضرت شعیب علیہ السلام کون ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خسر ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے داماد ہیں. حضرت صفورہ شعیب علیہ السلام کی مقدس و محترم بیٹی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی جو بیوی بنی ہے صفورہ. یہ حضرت سارہ کی نسل سے تعلق رکھنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی بنی ہے حضرت صفورہ. تو سارہ پہلے صفورہ بعد. تو میں یہیں تک ختم کر دوں. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں. آج میں نے چاہا کہ ذرا بڑا حصہ کور کروں لیکن شاید نہ کر سکا. آپ تمام حضرات ہمارے عتیق الرحمن، شفیق الرحمن میرے پیر بھائی ہیں اور یہ میرے خاص شاگرد رہے ہیں. برسوں میری صحبت میں رہے، اب بھی میرے ساتھ ہیں. اللہ انہیں ساتھ رکھے. عتیق الرحمن، شفیق الرحمن، کنٹونمنٹ والے، شیواجی نگر والے، شفیق الرحمن، عتیق الرحمن عامری. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والد ماجد کو صحت دے، عافیت دے، غیبی قوت دے، عمر دراز عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہر اعتبار سے دونوں جہاں میں کامیاب و کامران کرے. میری دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ڈاکٹر سجاد رحیمی شاہ عامری بنگلوری کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، غیبی قوت عطا فرما، طاقت عطا فرما. ان کو لمبی عمر عطا فرما کمال ایمان کے ساتھ. پروردگارہ